بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله. الوضوء قبل الغسل وفيه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويقلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. الوضوء قبل الغسل مسنون والوضوء بعد الغسل بدعة. غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے. یہ ترجمہ کا مقصد ہے. یا یہ کہ غسل جامع الطہارات ہے، اس میں وضو بھی ہے، استنجا بھی ہے، پورے بدن کا غسل اور دھونا بھی ہے. یا وضو کا طریقہ. نمبر 3 وضو کا طریقہ بتلاتے ہیں. وضو کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ غسل الرجلین بعد الغسل کر لے، جیسے حضرت میمونہ کی روایت میں. دوسرا یہ کہ غسل الرجلین قبل الغسل کر لے، جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں. یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ اگر نیچے جگہ صاف ہے تو حضرت عائشہ والی روایت پر عمل ہے، رجلین پہلے دھو لو، اور اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر رجلین کو بعد میں دھو لیں، تاکہ مستعمل پانی میں آدمی کھڑا نہ ہو. اور یہ تطبیق یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث مجمل مبہم مجمل ہے، مجمل، اور حضرت میمونہ والی حدیث مفصل ہے. اس طرح کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں غسل رجلین ہے، لیکن اس کی کیفیت حضرت میمونہ کی حدیث میں ہے کہ غسل رجلین ہے وضو میں، لیکن بعد میں ہے. بظاہر اچھی تطبیق یہ ہے کہ اگر جگہ پاک ہے تو پہلے، اور اگر جگہ پانی کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو پھر بعد میں. کیا تھا بھائی؟ حاضری. پھر یہ کہ وضو جزء الغسل ہے یا مقدمۃ الغسل ہے. اگر وضو جزء الغسل ہو، غسل کا جز ہے، تو پھر وضو کے اعضاء کو دھونے کے بعد اگر غسل میں ان کو نہیں دھویا تو کوئی حرج نہیں، جزء الغسل ہے. اور اگر جزء الغسل نہ ہو، مقدمۃ الغسل ہو، تو پھر غسل کے اندر دوبارہ اس کا دھونا لازم ہوگا، کیونکہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ غسل کا مقدمہ تھا. عادت یہی ہے کہ وضو کے اعضاء کو دوبارہ بھی دھوتے ہیں. باب الوضوء قبل الغسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر. بالوں کی جڑ، اصول جڑوں کو کہتے ہیں. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده. پھر اپنے
سر پر ڈالتے ہیں 3 غرفات، 3 چلو یا 3 لپ، دونوں کو ملا دے، دونوں ہاتھوں کو تو غرفتن. ثم يفيض الماء على جلده كله، اپنے پورے بدن اور چمڑے پر. اس سے احناف استدلال کرتے ہیں، احناف کے مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، ورنہ جب پورے بدن پر پانی ڈالا تو اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرا اور ذکر پر بھی تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر بعد میں وضو کرے گا، غسل کے بعد تو وضو نہیں. تو کلہی بھی ہے اور علی سائر جسدہی کے الفاظ بھی آئے ہیں. شافعیہ کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، مس ذکر سے بچنا چاہیے، اور اس پر پانی وغیرہ ڈال دے لیکن ہاتھ نہ لگائے. جلدہی کلہی حتی السر، یہاں تک کہ ناف کے اندر بھی انگلی ڈالے تاکہ وہ بھی دھویا جائے، اور فم بھی، مقعد وغیرہ ہر جگہ ہاتھ پہنچا دے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غیر رجليه. غیر رجليه سے پتہ چلا کہ موالات ضروری نہیں ہے جیسے مالکیہ کی نزدیک ضروری ہے. موالات اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے عضو کو پہلے عضو کی سوکھنے سے پہلے دھو لے، یا درمیان میں اتنا ٹائم نہ ہو کہ جس میں پہلا عضو سوکھ سکتا ہے. وغسل فرجہ، استنجا بعد الوضو ذکر کیا اس لیے کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں، تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ غسل فرجہ پہلے ہونا چاہیے. وما اصابہ من الاذى، اور جو لگ جاتی تھی منی کو اذا کہا، اور آپ کو بتایا تھا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی خون کو بھی اذا کہا گیا، جیسے وہ نجس ہے تو احناف کہتے ہیں کہ منی بھی نجس. اب یہ میمونہ والی روایت ہے جس میں غیر رجلے ہے، رجلین کو بعد میں دھویا. حضرت عائشہ کی روایت میں رجلین بعد میں دھونے کا ذکر نہیں، اور اس کی 3 تطبیقات آپ کو بتلا دی. ثم افاض علیہ الماء ثم نحى رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو اپنی جگہ سے ہٹایا. اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا. فغسلہما، هذه غسلہ من الجنابۃ، یہ جو طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کا غسل کا طریقہ ہے. اب اس کے بعد والے باب میں یہ انفرادی غسل کے بعد اجتماعی غسل، یعنی یجوز الغسل مع الزوجۃ کما یجوز الوضوء مع الزوجہ، خصوصاً رات کے وقت، جبکہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ من دون النظر الی اعضائہ، ایک دوسرے کے اعضاء پر نظر نہیں ڈالتی تھی. جیسے ایک روایت میں آتا ہے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة
ابھی وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے جس میں غسل رجلین کا الگ ذکر نہیں. قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من غیر النظر الى الاعضاء. اور اگر کوئی کہے کہ ترجمۃ الباب میں معیت کا ذکر ہے اور جو حدیث ہے اس میں واو کا ذکر ہے، واو معیت کے لیے نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معیت دوسری روایات سے ثابت ہے. دوسری روایات میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی تھی دعلی دعلی، میرے لیے پانی چھوڑ، اور حضرت فرماتی تھی دعی لی، تو اس سے معیت ثابت ہو گئی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واو مفعول معہو کے لیے ہے، اغتسل انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح یقال له الفرق، جس کو فرق کہتے ہیں. والفرق یکون ثلاثة صاعات، 3 صاع کے برابر ہے. سفیان ابن عیینہ نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ 1 صاع کے ساتھ غسل تحدید کے لیے نہیں، اس سے زائد بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جب 3 صاع 2 آدمیوں کے لیے تو 1 آدمی کے لیے 1 صاع سے زیادہ. اب اس کے بعد باب الغسل بالصاع و نحوہ کا مطلب تقریباً کم یا زیادہ. 1 صاع 3 لیٹر اور 262 ملی لیٹر 262. اور شافعیہ کی نزدیک 1 صاع 2 لیٹر اور 765 ملی لیٹر، یعنی شافعیہ کی نزدیک کچھ کم 3 لیٹر اور احناف کی نزدیک کچھ اوپر 3 لیٹر 1 صاع ہے. اور فرق جو 3 صاع ہے تو احناف کی نزدیک کچھ اوپر 10 لیٹر بن گئے. 10 لیٹر 86 ملی لیٹر. اور شافعیہ کی نزدیک 1 فرق یعنی 3 صاع 8 لیٹر کچھ اوپر، یعنی 8 لیٹر اور 244 ملی لیٹر. تو آسان الفاظ میں صاع 3 کلو لیٹر سے زیادہ ہے احناف کی نزدیک، 3 لیٹر سے کم ہے شافعیہ کی نزدیک. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة، حضرت ابو سلمہ حضرت عائشہ کی ابن الاخت ہے رضاعت سے، رضاعی بھانجا. یقول دخلت انا و اخو عائشہ، میں اور حضرت عائشہ کے بھائی، یہ بھی رضاعی بھائی، عبداللہ ابن یزید حضرت عائشہ کے پاس آئے. فسألها اخوها، تو بھائی نے ان سے سوال کیا عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ نے بیان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے غسل کا عمل کیا.
اس لیے کہ عمل ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے بیان کے مقابلے میں. جیسے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ کھانے کے لیے کس طرح بیٹھیں گے، تو ایک بیٹھنا تشہد کی شکل میں ہے، ایک بیٹھنا اس طرح ہے کہ ایک زانوں کو نیچے کر دے اور ایک کو اوپر لگا دے، اور تیسرا جو کھجور وغیرہ کے لیے ہے اقعاء کی شکل ہے. تو اس کا بیان کیا جائے تو ذہن میں اچھی طرح نہیں بیٹھتا. پھر میں نے چیئرمین کو بلایا، لیکن چیئرمین نے بھی اچھی طرح نہیں سمجھایا آپ کو کہ وہ طریقے کیسے ہیں، اور خود تو میں معذور ہوں، بیٹھ نہیں سکتا. تو بیان زیادہ سمجھ میں نہیں آتا بنسبت عمل کے. عمل بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اور یہ دونوں محارم میں سے تھے، تو حضرت عائشہ نے حجاب لگایا اور سر نظر آ رہا تھا، اور ان کے سامنے غسل کیا پردے کے پیچھے. فدعت بإناء نحو من صاع، تقریباً صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، سر نظر آ رہا، وبیننا وبینها حجاب، حجاب تھا. اور عرف میں اس کی، پرانے زمانے میں عرف میں یہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے سامنے کوئی غسل کرے پردے کے ساتھ. اور اسی کے اندر مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو سلمہ نے فرمایا، جو حضرت عائشہ کی رضاعی بھائی ہے، کہ کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذن من رؤوسہن کالوفرۃ، ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کاٹتی تھی کالوفرۃ، وفرہ کی طرح. وفرہ جو کان تک ہو، اور لمہ جو کان سے اوپر ہو، کان سے نیچے ہو، اور جمہ جو اس سے نیچے ہو. اب اس پر اشکال ہے کہ بالوں کا کاٹنا کیسے جائز ہے، عورتوں کے لیے تو جائز نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجمۃ للحرۃ والوفرۃ للامہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حرہ کے لیے جمہ سے، یعنی جمہ جو کندھوں تک ہے اس کی نیچے ہونا چاہیے بال، والوفرہ للامہ، اور باندی کے لیے وفرہ، وفرہ سے زیادہ ہونا چاہیے کانوں کی نیچے، یعنی یہ کم سے کم اس کے بال ہے، کاٹنے سے منع کیا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک نظر اجمالی تھی، نظر تفصیلی نہیں تھی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو دیکھا تھا اور وہ عمریں زیادہ کرتی تھی، تو کثرت عمرات کی وجہ سے بال کم ہو گئے، کٹتے کٹتے کم ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ ترک زینت کے لیے بالوں کو کاٹا تھا، لیکن اچھا جواب یہ ہے کہ یأخذن، اخذ یأخذ، یہ دو معنی میں آتا ہے. اخذ کی ایک معنی کاٹنا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے من اراد ان یضحی فلا یأخذن من ظفرہ وشعرہ شیئا. اخذ کا مطلب کاٹنا، جو قربانی کا ارادہ کرے تو ناخن شاخن کو نہ کاٹے. اور اخذ کی دوسرے معنی ہے پکڑنا، لینا اور پکڑنا، اور غسل کے ساتھ یہ معنی زیادہ مناسب ہے. لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی، پکڑنے کے معنی میں مت پکڑو. اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، پکڑنے کے معنی میں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب غسل کیا تو غسل میں یأخذن رؤوسہن یأخذن من رؤوسہن اپنے سروں کو پکڑ کر کے اپنے سروں کو پکڑنے کے بعد اس کو جمع کرتی تھی، لپیٹتی تھی، کل وفرتے تو وہ وفری کی طرح ہو جاتا تھا. جیسے وفر اس کو کہتے ہیں جو کانوں تک ہو، تو بالوں کو لپیٹنے کے بعد بالکل وہ وفر کی طرح کانوں تک ہوتی تھی. اور عورتوں کی عادت ہے کہ غسل کے بعد وہ اپنے بالوں کو پہلے زمانے میں لپیٹتی تھی اور کسی دھاگے وغیرہ کے ساتھ باندھتی تھی تاکہ کپڑے اور بدن گیلے ہونے سے بچے اور اس کی اوپر بالوں کی قطرے نہ پڑے. تو یہ معنی ہے اس کا کہ یأخذن رؤوسہن اپنے سروں کو پکڑتی تھی، کل وفرت حال کونہا کالوفرت جاعلات کالوفرت اس کو بناتی تھی وفر کی طرح. وفر ما یکون الی کان، لما ما یکون نازلا من کان، اور جم ما یصل الی گردن کندھے تک. فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال ابو عبداللہ قال یزید بن ہارون وبہز والجدی عبد الملک جدی جدے کی طرف منسوب ہے جو جدہ مشہور ہے. عن شعبة قدر ساعد به حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه عنده قوما فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. حضرت جابر نے کہا ایک صاع کافی. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا ان کے لیے کافی تھا جس کے بال زیادہ تھے آپ سے بہت زیادہ. یا فرمایا وخيرا منك اور آپ سے بہتر. ثم امنا في ثوب پھر حضرت جابر نے ہم امامت کرائی ایک کپڑے میں. حضرت جابر ایک کپڑے میں امامت کراتے تھے تاکہ لوگوں کو مسئلہ بتلا دیں کہ ایک کپڑا جب آدمی کے بدن پر محیط ہو اس کے ساتھ نماز جائز ہے. یا اما کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولیعاد نیند آ گئی؟ آپ نے برقع پہنا ہے تو پتہ نہیں چلتا. به حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن يزيد جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم يعني الصحيح أنه من مسانيد ابن عباس وليس من مسانيد ميمونة بخلاف ما مر في صفحة الترك 7 فإنه من مسانيد ميمونة. 37 میں جو حدیث گزری ہے وہ میمونہ کی مسند ہے. مسند کا مطلب مرفوع، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مسند ہے. جی آگے پڑھو.
محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مقبل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على رأسه ثلاثا. اچھا فرماتے ہیں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، یعنی غسل کامل یہ ہے. غسل ایک کامل ہے، ایک خفیف ہے، یہ غسل کامل ہے. اور ایک ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دلک لازم نہیں ہے، جیسے امام مالک کی نزدیک لازم ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا، یہ اما کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی تفصیل اور تقسیم کے لیے آتا ہے. تاکید کے لیے جیسے اما انا، بہرحال انا فافیض علی رأسی، بہرحال ہر حالت میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں. یہ تاکید کے لیے ہے. بہرحال کا مطلب یہ ہے بارش ہو یا بارش نہ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، ٹائم کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حالت میں یہ تاکید ہے. جیسے اما بعد بہرحال آسمان نیچے ہو یا اوپر، زمین اوپر ہو یا نیچے، تو بعد والا مضمون ثابت ہے. اور کبھی اما تفصیل اور تقسیم کے لیے آتا ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما. اور اما الجدار یہ تفصیل کے لیے ہے. جاءنی القوم فاما زید فاعطیتہ درہما واما عمر یہ تفصیل ہے. واما عمر فاکرمتہ وسقیتہ الشاء واما بکر فاخرجتہ واہنتہ لانہ من الاشرار. یہ اما تفصیل کے لیے. اما انا فافیض علی رأسی واشار بیدیہ کلتیہما. اور مسند احمد میں ہے فاخذ ملء کف، دونوں ہتھیلیوں کو بھر دیا پانی سے اور ڈال دیا. حدثنا محمد بن بشار، یہاں بھی یفرغ علی رأسه ثلاثا. قال حدثنا غندر، اس کے بعد حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن یحییٰ ابن سلام، یحییٰ ابن سلام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر. ابو جعفر ہے محمد باقر، جو ہمارے مقتدا ہے اور شیعوں کا امام ہے. جیسے آپ کو ابن ماجہ میں بتایا تھا کہ حضرت علی، ان کے بعد حضرت حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد زین العابدین، ان کے بعد محمد باقر، ان کے بعد جعفر صادق، ان کے بعد موسیٰ کاظم، محمد تقی، علی نقی وغیرہ وغیرہ، حسن عسکری. تو ابو جعفر کون ہے؟ محمد باقر. وہ شیعوں کے ائمہ یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ قال لی جابر اتانی ابن عمک، محمد باقر کو بتایا کہ آپ کا ابن عم میرے پاس آیا. اس میں مجاز ہے، اس لیے کہ آنے والے یعرض و اشارہ کرتے تھے حسن ابن محمد ابن حنفیہ کو. تو جو حسن ابن محمد ہے تو یہ محمد ابن حنفیہ حقیقت میں محمد ابن علی ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد. تو یہ محمد باقر کے والد صاحب کے ابن العم ہے، اس لیے کہ
محمد باقر کے والد ہیں زین العابدین، تو زین العابدین حسین کے بیٹے ہیں، اور یہ حسن محمد کے بیٹے ہیں، تو محمد اور زین العابدین بھائی ہے، باپ شریک، تو اس لیے ابن عم کا مطلب ابن عم والد کا، ابن عم ابی کا، سمجھ گئے؟ محمد باقر ان کے والد کون ہیں؟ زین العابدین، اور زین العابدین اور حسن یہ ابن العم ہے، اس لیے کہ حسن کا باپ ہے محمد ابن علی، اور زین العابدین کے باپ ہیں، والد ہیں حسین ابن علی، تو زین العابدین ابن الحسین ابن علی، علی تیسرے نمبر پر ہو گئے، اور حسن ابن محمد ابن علی، تو یہ دونوں چچا زاد بن گئے۔ مغز میں بات آ گئی؟ مغز کو آپ متوجہ رکھیں، مغز، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ محمد تو اصل میں محمد ابن علی ہے، لیکن محمد ابن حنفیہ ان کو کہا گیا ہے شیعوں روافظ کی تردید کے لیے کہ دیکھو وہ حنفیہ کا بیٹا ہے، اور حنفیہ وہ باندی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی کے پاس آئی تھی، تو ان کی خلافت اور اس کی نیچے جہاد برحق تھا، یہ آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ خولہ بنت یمامہ ان کا نام تھا۔ قال کیف الغسل من الجنابہ فقلت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ 3 اکف، 3 لپ، دونوں ہاتھوں سے ہو تو لپ، فیفیضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، سائر جسده بھی آیا ہے اور جسده کلہ بھی آیا ہے، تو سائر باقی کو بھی کہتے ہیں اور سائر کل کو بھی کہتے ہیں، یہاں کل مراد ہے۔ اور بسم اللہ پڑھ لے وضو سے پہلے، جب وضو جزء الغسل ہے۔ فقال لی الحسن انی رجل کثیر الشعر، حسن ابن محمد ابن علی نے کہا، جو حضرت علی کے پوتے ہیں، حسن جیسے زین العابدین پوتے ہیں، انی رجل کثیر الشعر فقلت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، جیسے وہ اکتفا کرتے تھے تم بھی اکتفا کرو۔ یہ غسل خفیف، باب الغسل مرۃ واحدۃ، غسل خفیف، ما قبل میں غسل کامل۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، مذاکیر ذکر کی جمع ہے خلاف القیاس، ذکر کی جمع ذکور ہو تو اس کے معنی ہے رجل، اور ذکر کی جمع مذاکیر ہو تو اس کے معنی ہے عضو مخصوص، اور یہ جمع خلاف القیاس ہے، جیسے مذاکیر کا استعمال خصیتین میں خلاف القیاس ہے، یعنی خصیتین مذاکیر میں شامل ہے، تو یہ خلاف القیاس ہوا۔
تو اسی طرح جمع بھی خلاف القیاس، تاکہ خلاف القیاس پر دلالت کرے. مذاکیر خصیتین کو شامل ہونا یہ بھی خلاف القیاس. فغسل مذاکیرہ ثم مسح یدہ بالارض. یہ آپ کو بتایا تھا کہ احناف کے نزدیک منی کی نجاست کی دلیل ہے زمین پر ہاتھ کو رگڑا. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده. یہ محل ترجمۃ الباب ہے، اس میں ثلاثن نہیں. ثم تحول انتقل من مكانه فغسل قدميه. حضرت میمونہ کی روایت میں غسل قدميه مؤخر ہے. اذا لم يكن للماء مخرج تو غسل قدميه فيما بعد، وإذا كان للماء مخرج پانی نکلتا ہے فيكون غسل الرجلين مقدما. اب اس کے بعد باب آیا ہے، باب من بدأ بالحلاب. حلاب کے دو معنی ہیں. حلاب کے ایک معنی ہے برتن الدودھ، دودھ کا برتن. حلاب کی دوسرے معنی ہے اللبن الذي تحلبه، جس دودھ کو نکالتے ہو. دوسرا معنی زیادہ استعمال ہے، جیسے ترمذی میں حدیث ہے، ایک کافر آیا حتی شرب حلاب 7 شیاہ، 7 بکریوں کا دودھ پیا، پھر مسلمان ہوا، بسم اللہ پڑھی تو ایک بکری کی دودھ سے پیٹ بھر گیا. رواہ الترمذی فی ابتداء کتاب الاطعمہ وقد درستموہ وقرأتموہ وحفظتموہ. حفظتموہ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں تفاول ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. اور لسان العرب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل بشیء مثل الحلاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے غسل کیا مثل الحلاب جو دودھ کے ساتھ مشابہ تھا، اپنے بالوں کو چاچ کے ساتھ اور یا دہی کے ساتھ، ساور ملک کے ساتھ اور یا دہی کے ساتھ دھو لیا. اب یہاں بدأ بالحلاب والطیب عند الغسل پر اشکال ہے. ایک اشکال تو یہ ہے کہ حلاب اور طیب میں کیا مناسبت ہے. حلاب تو یا دودھ ہے یا دودھ کا برتن ہے، طیب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں طیب کا ذکر ہے اور حدیث جو آنے والی ہے اس میں طیب کا ذکر نہیں ہے. اس ترجمۃ الباب کے بارے میں 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مصنف کی خطا ہے، مصنف نے حلاب کو دودھ کو طیب سمجھ لیا. کہتے یہ مصنف کی غلطی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کاتب کی خطا ہے. کاتب کی خطا یہ ہے کہ اصل میں تھا بدأ بالجلاب، اور جلاب گلاب ہے، گلاب میں خوشبو ہے. خصوصاً ہندوستان، پاکستان اور ایشیا کے پھولوں گلاب میں بہت خوشبو ہوتی ہے. تو کاتب نے اس کو حلاب کر دیا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں، مصنف کی خطا ہے یا کاتب کی خطا ہے. اور تیسرا جواب تعویل ہے. تعویل یہ کرتے ہیں، عینی کہتے ہیں اول احد الامرین کے لیے ہے. حلاب کے ساتھ شروع کرے آپ کی مرضی، خوشبو کے ساتھ شروع کرے آپ کی مرضی، تو اول احد الامرین کے لیے ہے. تو مصنف نے احد الامرین کو ذکر کیا،
حدیث میں وہ حلاب ہے، طیب نہیں ہے. تو احد الامرین کے لیے ہے، طیب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اب احد الامرین کے لیے ہے. دوسرا جواب یہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ لا بأس بتغیر الماء، پانی متغیر ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسے دودھ کا برتن ہے، اس کے ساتھ پانی متغیر ہو جائے گا، دودھ کا اثر ہے. یا خوشبو اس میں ڈال دے، ختمی وغیرہ، تو متغیر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو پھر حدیث موافق ہے، اس لیے کہ حدیث میں تغیر الماء بالحلاب کا ذکر آیا. یتغیر الماء بالحلاب اب الطیب. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ عند بمعنی بعد ہے. من بدأ بالحلاب، جو حلاب کے ساتھ شروع کرے اور دودھ کی طرح چیز کو استعمال کرے. اب الطیب یا خوشبو کو استعمال کرے بعد الغسل. اور بعد الغسل لوگ خوشبو کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہاں اس کا ذکر نہیں، لیکن خوشبو کو استعمال کرتے ہیں عادتاً. ایک اور جواب یہ ہے کہ حلاب دودھ ہے اور دودھ میں چکناہٹ ہے، اور چکناہٹ تمام خوشبو کی اصل ہے، تو اس لیے طیب کو ذکر کیا کہ الحلاب اصل الطیب. جتنی خوشبو بنتی ہے اس میں بنتی ہے کہ وہ چکناہٹ والی چیز ہو. اس لیے کہ اس ظرف میں دسومت ہوگی اور چکناہٹ ہوگی. اور ایک اور جواب یہ ہے کہ حلاب کا ذکر یہاں ہے اور طیب کا ذکر دوسری جگہ ہے. طیب کا ذکر صفحہ 41 پر اس کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ قبل الاحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی عند الغسل، فهذا مذکور فی صفحہ 41. ایک اور جواب یہ ہے کہ طیب میں اشارہ ہے غسل الرأس بالختمیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمی کے ساتھ سر کو دھویا جس میں خوشبو ہے. ایک اور جواب یہ ہے کہ طیب تطہیر کے معنی میں ہے، والتطہیر عند الغسل، اچھی طرح صفائی کر لے اور اچھی طرح پاک کر لے. یہ سب جوابات اپنی جگہ، لیکن ایک جواب یہ بھی ہے کہ حلاب سے مراد ہے دودھ یا بمثل الحلاب، جو دودھ کے ساتھ مشابہ ہے، چھاچھ ہے، دہی ہے. اور اس کے ساتھ لوگ جب سر کو دھوتے تھے لسی کے ساتھ، دہی کے ساتھ، تو اس میں تطہیر اور تنظیف بھی آ جاتی تھی، اور صاف کرنے کے بعد اس میں سے خوشبو بھی پیدا ہوتی تھی. تو طیب حلاب کے بعد اس لیے کہ عادتاً اس طرح ہے کہ اگر دہی وغیرہ کے ساتھ اپنے سر کو دھو لے اور پھر اس کو سونگھ لے تو اس میں سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے. تو اس سے مراد چاچ اور لسی ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ چاچ، لسی اور کیا نام ہے یہ دہی، اس کے ساتھ سر کو دھوتے تھے. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن قاسم عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء، کسی چیز کو منگواتے تھے. نحو الحلاب، دودھ کے ساتھ مشابہ، دودھ کے ساتھ مشابہ لسی ہے، چاچ ہے، دہی ہے. فاخذ بکفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، جانب ایمن، ثم الأيسر، فقال بهما فوضع بهما على رأسه. تو ان دونوں ہتھیلیوں کو رکھتے تھے وسط رأس پر